नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आज कुरान ग्रामर लेक्चर के सिलसिले का हमारा 12वां लेक्चर है। हमने कोशिश की कि जो एराब का हमारा टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म कर लेते, लेकिन समहाउ वो एराब के तीसरे लेक्चर में भी ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि ये है बड़ा इम्पोर्टेंट। तो आज उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा 12वां लेक्चर है। 11वें लेक्चर में हमने कहा था कि अस्मा या तो मौरब होंगे या मबनी होंगे। मबनी का हमने पढ़ लिया था कि उसकी रफ़ा, नसब और जर एक ही रहती है। अगर वो मूसा है तो मूसा 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 ही रहेगा। हाज़ा हाज़ा हाज़ा, ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका। तो ये कुछ 2% अस्मा है ऑफ़ दी अरबिक लैंग्वेज या कुरान की। जो मबनी अस्मा है वो 2% है। तो वो गिने चुने थे, तो हमने उसकी एक लिस्ट बना दी थी। तो वो अस्मा हमने कहा था कि मबनी है। फिर जब दूसरी तरफ गए मौरब की तरफ, तो मौरब में फ़र्दर देखा गया कि 2 किस्में थी, मौरब मुनसरफ़ और मौरब गैर मुनसरफ़। गैर मुनसरफ़ निकल आई थी 13%, लेक्चर नंबर 11 में आप जाके देख सकते हैं। और जो मौरब मुनसरफ़ थे वो 85% थे। तो हमने फिर डिस्कस किया कि मौरब मुनसरफ़ वो अस्मा होंगे जिनके ऊपर हमेशा तनवीन आएगी, नंबर 1। और दूसरा ये कि जैसे ही तनवीन आप सुनते हैं, देखते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये अब 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करेगा। वो जो 3 हालतें हम बार बार जब कहते हैं कि इसम की एक हालत होगी रफ़ा, एक हालत होगी नसब और तीसरी हालत थी जर, फ़ाइल, मफ़ऊल और इज़ाफ़ी हालत। तो वो रफ़ा, नसब, जर में तीनों शक्लें मुख्तलिफ़ इख्तियार करेगा अगर वो है मुनसरिफ़। तो अगर मुहम्मदुन का इसम है मुहम्मद, तो मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। ठीक हो गया। तो ये उसकी हमने कल पढ़ी थी। फिर जब हम गैर मुनसरिफ़ की तरफ आए तो हमने कहा कि वो 3 हालतों में उसकी 2 शक्लें होंगी। अगर ये इब्राहीमो है, पहली बात हमने ये की थी कि इस किस्म के अस्मा के ऊपर जब गैर मुनसरिफ़ होंगे तो उनके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने तनवीन नहीं लगाई। तनवीन आपको पता है डबल पेश, डबल ज़बर या डबल ज़ेर, इसको कहते हैं तनवीन। तो जो गैर मुनसरिफ़ अस्मा होंगे उनके ऊपर तनवीन कभी भी नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि वो इन 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करेगा। तो इब्राहीमो उसका रफ़ा होगा, इब्राहीमा उसका जर हो और नसब होगा, और इब्राहीमा ही उसकी नस्बी हालत होगी और जर्री हालत होगी। तो ये जो 2 शक्लें हैं ये एक जैसी है। तो इस किस्म के अस्मा इन 3 हालतों में 2 ही शक्लें इख्तियार करेंगी, या तो उसके ऊपर पेश होगा या उनके ऊपर नस्बी और जर्री हालत में ज़बर होगा। फिर हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा कि ये डिसीजन किसका होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा कि ये मुनसरिफ़ है और ये गैर मुनसरिफ़ है, किसी के ऊपर तनवीन आएगी, किसी के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि एक आम अजमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने उसका एक चेक लिस्ट पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में, कि अच्छा जी इस चेक लिस्ट के हिसाब से अगर है तो गैर मुनसरिफ़ है, नहीं है तो मुनसरिफ़ है, 85% में डाल दे। तो उसमें कल हमने पढ़ा था कि जितने भी अम्बिया के नाम है, अक्सर अम्बिया के नाम, उन 6 अम्बिया के नाम को छोड़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालेह अलैहिस्सलाम, सालेहुन, शुआइबुन, हूदुन, लूतुन और नूहुन, इन 6 नामों को छोड़ के जो कि ये मुनसरिफ़ है, बकाया जितने भी 23
99,994 نام ہے، سب تو یاد نہیں ہے، لیکن جو جو کتب میں اویلیبل ہے وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے۔ غیر منصرف مینس کہ وہ رفع، نصب اور ان تین حالتوں میں ان دو میں ایک جیسے لکھے جائیں گے، اور جو ہم نے مثال ابھی دی، ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیمہ، یعقوب و یعقوبہ یعقوبہ، اسماعیل و اسماعیلہ اسماعیلہ۔ تو ایک تو انبیاء کا ذکر ہو گیا، پھر سارے جو مؤنث نام ہیں عربی کے، خدیجہ و عائشہ و زینب و، یہ سارے غیر منصرف تھے۔ پھر ایسے اسماء، مردوں کے ایسے اسماء جو گول تا پہ ختم ہو رہا ہو، حمزہ، حمزہ تو، طلحہ تو، اسامہ تو۔ چوتھا اس میں یہ تھا کہ وہ اسماء جو الف نون پہ ختم ہو رہا ہو، عثمان و عثمان، عدنان، عرفان، فرحان، عمران، تو وہ ہوگا عمران و عمرانہ عمرانہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ جتنے بھی شہروں کے اور ملکوں کے نام ہیں تو عرب اس کو غیر منصرف یوز کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور کیٹیگری تھی کہ جتنے بھی فرشتے ہیں جو کہ قرآن میں 6 کے نام آئے ہوئے ہیں، تو ان 6 کے 6 فرشتوں کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ جبرائیل و جبرائیلہ جبرائیلہ، ہاروت و ہاروتا ہاروتا، ماروت و ماروتا ماروتا۔ پھر جو چیز رہ گئی تھی کل کے لیکچر میں، بیسیکلی میں اسی لیے کنٹینیو کر رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ اوزان ہے۔ اوزان عربی کا ایک خاصہ ہے، کیونکہ عربی ایوی نہیں بنی ہوئی، کچھ پیٹرنز، کچھ سانچے، کچھ ڈائیاں بنا کے تو اسی پیٹرن پہ یہ زبان بنی ہوئی ہے۔ جو کچھ اوزان ہے، جو پیٹرن ہے، جو سانچے ہیں، وہ نے کہا اچھا ان سانچوں کے اوپر اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے۔ تو اس میں کہا یہ ایک افعلو، افعلو انہوں نے ایک ڈائی بنا دی، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک الف ہوگا جس کے اوپر زبر ہوگا، پھر جو اگلا حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا، پھر جو اگلا حرف ہوگا اس کے اوپر زبر، اور جو اگلا حرف ہے اس کے اوپر پیش۔ تو ان کے اندر آپ کچھ بھی ڈال دیں تو اس پیٹرن پہ جو لفظ بنے گا وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ تو ہم نے اس میں کاف، با اور را، کبیر، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، تو کبیر جب آپ نے کاف، با اور را اس میں ڈال دیا تو وہ بن گیا اکبرو۔ اکبرو کا اب مطلب ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، کبیر بڑا، اکبرو سب سے بڑا، ٹھیک ہو گیا۔ اصغرو، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، اصغرو سب سے چھوٹا، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، تو اجملو سب سے خوبصورت۔ تو اس ڈائی کے اوپر جو بھی الفاظ بنیں گے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ کبھی آپ اکبرن، اکبرن، اکبرن نہیں سنیں گے، اکبرو، اکبرا، اکبرا۔ ہم اذان میں بھی یہ لفظ سن رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبرو مینس کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری جو ڈائی آئی تھی فعلاء، تو جو فعلاء کے پیٹرن پہ جو بھی الفاظ بنیں گے، غرباء، شرفاء، جہلاء، امراء، تو یہ سارے کے سارے بھی غیر منصرف ہوں گے۔ تیسری ڈائی تھی افعلاء، تو افعلاء میں جب آپ اس ڈائی میں آپ نے دیکھا اسی سے ملتے جلتے الفاظ، تو انبیاء، اولیاء، اغنیاء، تو کبھی آپ انبیاء ان، انبیاء ان، انبیاء ان نہیں سنیں گے، نہ دیکھیں گے، یہ آپ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ اس پیٹرن پہ بنے ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا پیٹرن اور بھی ہے لیکن چلے فی الحال ہمارے اسکوپ کی حد تک مفاعل، یہ بھی ویسے اس سٹیج پہ ضروری نہیں تھا لیکن چونکہ ہم کنٹینیو کر رہے تھے، یہ میں بھی کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھ لیں گے۔ تو مفاعل، مفاعل کا جو پیٹرن ہوگا، جو ڈائی ہوگی، اس کے اوپر جو بھی فٹ بیٹھے گا لفظ وہ بھی غیر منصرف ہوں گا۔ مطلب مفاعل سے بنے گا مساجدو، تو کبھی مساجدو نہیں ہوگا، مساجدو، مدارسو، مذاہبو۔ تو اس طرح کے الفاظ جو اس پیٹرن پہ، ان پیٹرن پہ، اس پہ اور اس پہ جب وہ بیٹھیں گے اس
طرز پہ بنیں گے تو وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے، اور غیر منصرف سنتے ہی یہ دو کنڈیشنز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں ہوگی، اور یہ تینوں حالتوں میں رفع نصب جر جو تین حالتیں ہیں اسم کی، اس میں یہ دو شکلیں اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان ادر ورڈز آپ چلے یہ کر لیں کہ ان کے اوپر یا ان کے نیچے، چلے ان کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوسفو، یوسفا، یوسفا، تو جر میں اصولاً زیر آنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے نیچے کبھی یہ جر میں جاتے ہی نہیں ہے، یا یہ جر میں زیر ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ جر میں بھی زبر میں رہتے ہیں، بس یہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میرے خیال میں یہ چھوٹا سا ایک میں نے کہا کہ ایک پچھلے لیکچر کا بھی ریفریشر ہو جائے گا، اور آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 12 جو غیر منصرف یا اعراب کے سلسلے کا جو تھا وہ ہم آج انشاءاللہ آج ختم کریں گے۔ اگلا لیکچر پھر ہم پراپر کل سے جو ہے نا، یا نیکسٹ لیکچر سے آپ دیکھیں گے کہ ہم چھوٹی چھوٹی عربی بنانا شروع کر دیں گے۔ یہاں تک جو ہم نے جتنی بھی پڑھا ہے لیکچر نمبر 1 سے لے کے 12 تک، آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ را مٹیریل تھا، یا وہ جو را نالج ہے وہ ہم نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ابھی آپ نے بھی کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک تو ہم نے قرآن کی طرف گئے ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی کچھ پڑھا رہے ہیں۔ تو اب ہم پراپر انشاءاللہ اگلے لیکچروں سے جائیں گے قرآن کی طرف، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ اچھا جی یہ جو ہمارا یہ جو ابھی تک ہم نے 12 لیکچر سنے ہیں، اب وہی چیزیں ساری ان مزید آگے جو لیکچر ہوں گے اس میں اپلائی ہوتا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وش یو آل دی بیسٹ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔